چغل خور کی مذمت پر حدیث پاک سنیں۔ حضور نبی رحمت، شفیع امت، شاہ کونین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اس قدر وعید ہے، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے جا رہے تھے تو حضور کی سواری جو ہے اس نے اچھلنا شروع کر دیا، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ بنی کہ سواری آپ کی اچھل رہی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان دو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ عرض کی حضور کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ پتہ چلا چغل خور یہ اتنی یعنی بڑی انسان کے اندر کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کو قبر میں عذاب بھی دیا جائے گا۔ اس پر میں ایک حکایت عرض کرتا ہوں کہ چغل خور ہونا یہ کتنا بڑا عیب ہے۔ گھر والے ملازم لینے کے لیے گئے، نوکر لینے کے لیے گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس نوکر تو ہے، کام بڑے کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک بری عادت ہے، چغل خور ہے۔ میاں بیوی کہنے لگے چلو آپ نے ہمیں بتا دیا ہے، ہمیں کام سے غرض ہے تو ہم بڑے محتاط ہو کے زندگی گزاریں گے۔ لو جی وہ چغل خور گھر میں آیا، اس نے چند دن تو بڑی محبت کے ساتھ گزارے، تو چند دنوں کے بعد جب میاں بیوی کے ذہن سے اس کا سارا نقشہ ختم ہو گیا، اس نے اپنا وار یوں کیا، اس نے سب سے پہلے خاوند کا ذہن گندا کیا۔ اس نے کہا حضور آپ تو چلے جاتے ہیں، چونکہ اس گھر کا نمک کھایا ہے، میں کیا کروں، مجبور ہوں، آپ تو چلے جاتے ہیں۔ ملکہ کے پاس ایک نوجوان آتا ہے، مجھے وہ چائے کا بولتی ہیں، میں باہر چائے بناتا رہتا ہوں، وہ اندر رہتا ہے، نہ جانے کیا معاملہ ہے، چونکہ اس گھر کا نمک کھایا ہے، میں نے تو بات بتانی ہے۔ اللہ اکبر، شوہر کے دل میں نفرت پیدا کر دی۔ پھر ایک دن ملکہ نے باہر کام کے لیے بھیجا تو اس نے آ کے کیا کہا، اے ملکہ میں کیا بتاؤں کہ آپ تو گھر میں ہوتی ہیں اور آپ کا شوہر جب باہر جاتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی تھی، اسی وجہ سے دیکھا کہ وہ آپ سے محبت نہیں کر رہا، اس وجہ سے آپ سے محبت نہیں کر رہا، تو دونوں طرف اس نے نفرت پیدا کر دی۔ اللہ اکبر، جب دونوں طرف نفرت پیدا کر دی تو اس نے ایک دن ملکہ سے کہا اگر آپ چاہتی ہیں دوبارہ محبت پیدا ہو جائے تو ایک طریقہ ہے کہ خاوند کے سر کے بال چاہیے۔ وہ کہنے لگی کوئی حرج نہیں، میں بال لے آؤں گی۔ اس نے رات کو اس طرح لیا، آلہ لیا، رات کو بال لینے کے لیے گئی۔ دوسری طرف اس نے شوہر کا ذہن گندا کر دیا، اس نے کہا وہ اس لڑکے کے محبت میں اس قدر اندھی ہو چکی ہے، ہو سکتا ہے تمہاری بیوی آج رات تمہیں قتل کرنے کے لیے آئے۔ اللہ اکبر، جب اس نے یہ سنا تو اس نے کہا اچھا اب آنے دو پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ بیوی تو محبت کی تلاش میں تھی، لیکن یہ سارا کام چغل خور کر رہا تھا، نفرت پیدا کر رہا تھا۔ وہ محبت کی وجہ سے آلہ لے کے گئی، میں بال لے کے آؤں، محبت پیدا ہو جائے۔ جو ہی آلہ لے کے گئی، شوہر کا ذہن پہلے گندا تھا کہ اس کی محبت میں شاید مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ جو ہی شوہر کے قریب آئی، اس نے دیکھا کہ یہ تو واقعی آ گئی ہے، اس نے اسی آلے کے ساتھ اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ بیوی کے گھر والے آئے، انہوں نے شوہر کو قتل کر دیا۔ لو جی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، 50 بندے ادھر سے قتل ہو گئے، 50 بندے ادھر سے قتل ہو گئے، لیکن یہ پتہ نہ چلا کہ اصل شرارت کس کی ہے، اصل شرارت کس کی ہے۔ چغلی کی وجہ سے میاں بیوی بھی قتل ہو گئے اور دونوں طرف سے 50 بندے بھی قتل ہو گئے، لیکن جس نے یہ جنگ چھیڑی تھی اس کے بارے میں خبر ہی نہیں تھی۔ اس لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں چغلی لگانا، لوگوں کو لڑانا یہ اتنا بڑا عیب ہے۔ حضور فرماتے ہیں چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے ہمیں محبتیں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔